یاد خدا مصطفیٰ، یاد خدا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں یاد خدا و مصطفیٰ۔ مبلغین اور نعت خوان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم ابتدا میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید یہ بھی عرض کروں گا کہ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ ان میں انشاءاللہ خود بھی شامل رہوں گا، با ادب شامل رہوں گا، ذوق اور شوق کے ساتھ شامل رہوں گا، اور ان کے ذکر کی برکت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ اس لیے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں کہ مدحت مصطفیٰ سننے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ اور کوئی نیکی کی دعوت اور ایسی بات کی گئی کہ جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے اور جس پر عمل کرنے کی ہمارے لیے ترغیب ہے، تو انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد پر مشتمل کلام نور عالم بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، یاد کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ وہ، اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشبو لوں، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشبو لوں، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، دیکھے گئے گل کسے یاد کرتا ہے تو، دیکھے گئے گل
سے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وحدہ ہو وحدہ ہو اللہ 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 میں نے پوچھا پروان سے ڈوب دو میں نے پوچھا پروان سے ڈوب دو کس لیے شمع شیلوں پہ چلتا ہے تو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا دم ذکر ہو اللہ 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 گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں میں عمل میں خطا کار ہے آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں میں عمل میں خطا کار ہے حق تعالی مگر صغر ہے حق تعالی مگر ایسا غفر ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا لعنت اللہ 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 شریک له
کیا بات ہے، زبردست کلام شامل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہوئی، مالک کریم کا ذکر بھی ہوا، اللہ کریم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بڑا زبردست شعر یہ پڑھا گیا کہ جب پروانے سے پوچھا گیا کہ شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو، جلتے جلتے کہا اس نے یا نورو، جان دے دیتا ہے پروانہ جلتے جلتے۔ اور شاعر کا بھی تخیل دیکھیے کتنا پیارا ہے اور کتنا زبردست انداز ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سراہتے ہوئے اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، تو اشیاء تو رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ ایک بندہ مسلم کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تو کیوں غافل ہے، اپنے رب کو، اپنے مالک کو کیوں یاد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد سے دل کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کے کچھ میسیجز ہیں اور کمنٹ آئے ہوئے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر مزید کلام سنتے ہیں۔ کہاں ہو یا رسول اللہ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور ٹھیک ہے، یہ کلام سنا دیجئے، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ منقبت اعلیٰ حضرت بھی سننی ہے تو انشاءاللہ منقبتوں کو بھی اپنی جگہ شامل کریں گے۔ ابھی کلام شامل کرتے ہیں۔ عادل بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ سیدی امام اہل سنت کا کلام، پوچھتے کیا ہو عرش پر واہ واہ واہ، یوں گئے مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ، ارشاد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، اور پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ہاں پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، اور قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے، ہاں قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھیے، روح قدس سے پوچھیے، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، روح قدس سے پوچھیے، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، کیف کے پر جا
جلاتے ہیں حضور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فضا لگا کر اے میں فضا لگا کر ہو کیسے پتا کہ یوں اے میں فضا لگا کر یوں اے میں فضا لگا کر ہو کیسے بتا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں جو کہے شیروں پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کر آئے جو کہے شیروں پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کر آئے لاؤں سے پیش جلوائے لاؤں سے پیش جلوائے زمزم رضا کے یوں لاؤں سے پیش جلوائے زمزم رضا کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تخیل رضا کے قربان، اشعار رضا کے قربان، کتنی پیاری بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. شعراء کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس جو دماغ میں آ گیا، جو تخیل میں آ گیا، اسے وزن میں ڈھال کر لوگوں کے حوالے کر دیا جائے یا اس کا شعر بنا کر پیش کر دیا جائے. اس میں شریعت کی پاسداری بڑا مشکل کام ہے. شریعت بھی راضی رہے اور ادب بھی باقی رہے، ایسا کرنا بڑا مشکل ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جو کہے شعر اور پاس شرع، شعر بھی کہے اور شریعت کا بھی لحاظ رہے اور دونوں ہی اپنے حسن پر ہوں، کوئی بھی خراب نہ ہو رہا ہو، نہ وزن شعری خراب ہو اور نہ شریعت کے حکم کا خلاف ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں، اسے لاؤ ذرا ہدایت کے بخشش اٹھا کے دکھاؤ، اس کو رضا کا ذرا کلام سناؤ اور بولو یہ پڑھو ذرا، دیکھو وزن بھی باقی ہے، ردیف قافیہ سب کی رعایت باقی ہے. اس کو شعر کے طور پر ایک ادب کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں بڑی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکامات دیکھے جائیں تو ان سے بھی روح گردانی نہیں ہوتی، ان کی بھی مخالفت نہیں ہوتی. یہ ہے ایک کلام امام کا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. مفتی حسان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ارشاد فرمایا، اس بات کو بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جو شاعری کب کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ان کے
زندگی کو دیکھا جائے، ان کے معمولات کو دیکھا جائے تو اصل تو آپ عالم ربانی ہے اور دین کا یوں پرچار کر رہے ہیں کہ شریعت کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن جب ایک ہوتا ہے نا، بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے اس کی، اس میں وہ تھک جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ملنی چاہیے جس سے طبیعت تھوڑی سی بہل جائے، طبیعت فریش ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ طبیعت میں فریشنس حاصل کرنے کے لیے شاعری کی طرف آیا کرتے تھے، شعر لکھا کرتے تھے. اچھا، جو فریشنس حاصل کرنے کے لیے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ایزی ہو کے کرتا ہے، اس میں اتنی رعایت رعایات نہیں ہوتی، اتنی زیادہ پروٹوکولز کا دھیان نہیں رکھا جاتا. لیکن ہدایت کی بخشش کو جب پڑھا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی باقاعدہ خوب اہتمام کر کے اور بہت زیادہ اپنے ذہن کو یکسو کر کے یہ کام کیا گیا ہوگا. لیکن حال کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو فریشنس کے لیے ہے، طبیعت کو فریش کرنے کے لیے جب اس طرف آتے تو بھی خیال جو ہے وہ دربار مصطفیٰ کا ہی رہتا، وہیں کی باتیں آتی، وہیں کی خیالات آتے. اور اللہ کرے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا بھی ایسا ہو جائے کہ ہم حسن کو دیکھیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد آئے، اور ہم کسی چیز کو تصور کر رہے ہوں تو ہمیں وہ رعنائی، وہ چیز کا حسن، وہ اس کی آواز، اس کی نغمگی سب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لوٹ لوٹ کر لے کر آئے ہمیں. وہ جیسے کلام نے لکھا، پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. اب بندہ اس کلام کو پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے. باغ کی طرف دھیان جا رہا ہے تو باغ میں کوئی خوبصورت چیز دیکھنے، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ اس سے اچھا تو ہمارا گل ہے، ایک گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تخیل اور انداز جدا گانا ہی ہے. آئیے سلسلے میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. مدنی رضا بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر کوئی کلام ہو جائے. کیا ٹھیک ہو رکے، ہاں ہاں سبحان اللہ، کمال ہے بھائی. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. جنت گئے ان کے جلووں سے جو رنگ و بو، جنت گئے ان کے جلووں سے جو رنگ و بو، جنت گئے ان کے جلووں سے جو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل. کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا، آئے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے آئے غالی ہوئی جینا،
جگر کا بار مگے بغار ہو گھر سال سال گل ہر مگے بغار ہو گھر سال سال گل شیخین ادھر نثار غنیو علی ادھر شیخین ادھر نثار غنیو علی ادھر منشا بلبلوں کا یمین و شمال گل چاگ بلبلوں کا یمین شمال گل چاگ بلبلوں کا یمین شمال گل دیکھا تھا بغار حرم عندلیب نے دیکھا تھا خواب خار حرم عندلیب نے کھٹکا کیا گیا میں شب دھر خیال گل کھٹکا کیا گیا میں شب دھر خیال گل گلدوں کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول جن کو کہا میرے پھول اردو کو صدقہ جن کو کہا میرے پھول کیجے رضا کو مثال گل کیجے رضا تو میں خدا مثال گل کیا رخ نبوی پر مثال گل سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کرتے تھا کہ یہ میرے پھول ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا صدقہ جن کو آپ اپنا پھول کہتے تھے، ایسا کرم ہو جائے کہ رضا جو ہے وہ حشر میں پھولوں کی طرح مسکرائے، ایسا اس کا معاملہ آسان ہو جائے۔ اللہ کریم سرکار اعلیٰ حضرت اور امام حسنین کریمین کے امامین حسنین کریمین کے صدقے میں ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے اور شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، نیاز بھائی ہیں عمان سے، انہوں نے اس کلام کی فرمائش کی ہے اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ نور عالم بھائی کچھ شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی ہے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن
ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کی کالز لیتے ہیں, فرمائشیں شامل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ یاد خدا مصطفیٰ, بہت اچھا پروگرام ہے. یہ کلام سنوا دیجیے, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. مزید یہ نام سناؤں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. 12ویں کا نور دل پہ بڑی تیزی سے چھانے لگا ہے اور میلاد کا مہینہ جلدی جلدی قریب آنے لگا ہے. اللہ کریم ہمیں خیر سے میلاد کے مہینے سے ملائے, وہ گھڑیاں دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوتی ہے. کیا پرکیف گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں ان مبارک ساعتوں کا استقبال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں, نعت خواں اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے, برائے کرم مجھے یہ نعت سنا دیں. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا, نام محمد نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. مزید ماشاء اللہ, یاد خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. نہ کیوں آرائی سے کرتا خدا دنیا کے سامنے, تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا, واہ. مزید محمد خالد مدنی بھائی کراچی کے علاقے کریم آباد سے محمد شکیل عرض کر رہا ہوں, برائے مدینہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور فیس بک پر بھی کچھ کمنٹ ہیں, یہ بھی شامل کر لیتے ہیں. اور 100 سے زائد کمنٹ آ چکے ہیں ماشاء اللہ. جی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے. اور یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, یہ کلام بھی سننا ہے ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ لوگوں کے ذوق کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے. اور مزید بھی کچھ فرمائشیں ہیں انشاءاللہ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ابھی جو کالز آئیں ان میں سے عادل بھائی اگر کچھ پڑھنا چاہیں جب شامل گنبد خضرا پہ وہ پہلی, واہ ارشاد. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, اس کی بھی فرمائش ہے, وقتاً فوقتاً انشاءاللہ لیتے ہیں. جی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, اور برسی تھی اس قدر کے نغاسا گیا ادھر, برسی تھی اس قدر کے نغاسا گیا ادھر, وہ بارش کرو میرے داماد
ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے لگتا ہے جیسے روح بدل سے لگتا ہے جیسے روح بدل سے گزر گئی اور آواز عبید تیری بفیضان نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور دل بھی ہے شاد طبیعت سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست کلام، زبردست انداز میں آپ نے پیش کیا، مزہ آیا۔ اور یہ والی جو بات ہے نا کہ دل بھی ہے شاد شاد طبیعت بھی پربہار، حسب حال لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور شاعر کا بھی جو ہے وہ ذوق اپنا ہی ہوتا ہے، نرالا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں دیکھیں تو کہتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی عاشق جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، کبھی یاد محبوب میں تڑپ رہا ہوتا ہے، کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں،
وہ اب تو فیصلہ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے. آج کچھ میرا ذکر ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. ویسے نور عالم بھائی اور مدنی بھائی معاف کیجیے گا، اگر اس موضوع میں شامل ہو ذرا کہ خوشی پر کوئی شعر سنا ہے کسی بھی لحاظ. ہاں کسی بھی لحاظ. ویسے تو خوشیوں بھرا موسم آنے والا ہے اور بہت سارے تو اسی میں مل جائیں گے. خوشا جھومتا جا رہا ہے سکینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. سبحان اللہ، مضمون خوشی موجود ہے، لفظ خوشی موجود نہیں. میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھال، خوشی سے میں توڑتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو. کیا بات ہے. خوشیاں تو ویلا آ گیا غم دور. یہ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ذرا اس کو طرز میں پڑھ دیں. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو. ساری ہستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری ہستی مدینے کی گلیوں میں ہے. کیف سارے کا سارا مدینے ہے. دل بھی سکتے کیا وار دی اپنی جان، دل بھی سکتے کیا وار دی اپنی جان. روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں. جب سب کچھ ہمارا مدینے ہے، جب سب کچھ ہمارا مدینے ہے، جب سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا. جس پر نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا. جس پر نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا. جس پر نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا. جس پر نظر کرم فرمائے،
احسان کیا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے رحمان کیا، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے رحمان کیا، عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا، مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے آ نہ سکا، ہائے سے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا، ہائے سے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا، جس کو جا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ نور عالم بھائی کوئی کلام شامل کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، عربی مرحبا، عرشی مرحبا، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا آمد آمد ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کون
سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، علی مرحبا، عربی مرحبا، آقا مرحبا، عربی مرحبا، مدنی مرحبا، قرشی مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے گئے، یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے گئے، یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے گئے، یہ کفر و شرک کی بے ہلانے آئے گئے، یہ کفر و شرک کی بے ہلانے آئے گئے، یہ شرک و کفر کی تعمیر ڈھانے آئے گئے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے، سنو گے زبان کریم سے نوری، سنو گے زبان کریم سے نوری، سنو گے زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے ذریعہ بہانے آئے ہیں، یہ فیض و جود کے ذریعہ بہانے آئے ہیں، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا آمد آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ملٹھار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، پنجا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، بھنڈار کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا،
جا کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں حق کے خزانے آئے ہیں. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، کیا پیارا انداز ہے اعلیٰ حضرت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کا. کس زبردست انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی پیغام دیا جا رہا ہے اور آمد کے ترانے بیان کیے جا رہے ہیں. ادب کلام شامل کریں. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا الجا کی آمد مرحبا حوا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا عیشا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. اور دھوم ہے ہر ہر سو شاہ کے میلاد کی. دھوم ہے ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی
मदनी आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा नबी की आमद मरहबा उम्मी की आमद मरहबा सैयद की आमद मरहबा ताहिर की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा ताहिर की आमद मरहबा आदिल की आमद मरहबा ईशा की आमद मरहबा मुनीर की आमद मरहबा नबी की आमद मरहबा उम्मी की आमद मरहबा औला की आमद मरहबा सुल्ता की आमद मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा 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 मक्की मदनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिल्लाह अब्दुल्लाह का नूर नज़र आया, मुबारक आमना का नूर दिल लख्ते जिगर आया, शबे मिलाद अक़दस थी खुशी हर ज़र्रे ज़र्रे को, मगर इब्लीस अपने साथियों में नोहा कर आया। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो खुशी मनाने वाले हैं वो तो ऐसे मतलब माहौल को भी देखते हैं तो वो उन्हें खुशियों का एहसास दिला रहा होता है, लेकिन शैतान मरदूद अपने रुफ़ाक़ा के साथ ऐसा ज़लील व ख़ार हो रहा होता है और ऐसा परेशान हो रहा होता है कि रोता है, बाकायदा धाड़े मार मार के रोता है। और जिस तरह भी नूर आलम भाई कलाम पढ़ रहे थे, ये कुफ्र और शिर्क की नीवें हिलाने आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का तो जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बेहतरीन इम्पैक्ट ये है कि कुफ्र और शिर्क की जड़ काट के रख दी, इनकी बुनियादें हिला कर रख दी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे सच्चे दीन का सुच्चा और वाज़ेह पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। शैतान का तो मकसद था कि इस रास्ते से रोका जाए, इन बातों से रोका जाए, अल्लाह की तरफ आने से रोका जाए, राह हिदायत लोगों पर बंद कर दी जाए और उनकी आंखों में धूल झोंक कर गुमराही को हिदायत बनाकर उनके सामने पेश कर दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने नूर बनाकर भेजा है और ऐसा नूर बनाकर भेजा है कि ख़ुद भी नूर है और नूर की तरफ बुलाते भी हैं। और अल्लाह करीम ने नूर की तरफ बुलाने के लिए इनको जो किताब अता फरमाई है वो किताब भी नूर है। जी हाँ, मुफस्सिरीन की अक़वाल लफ्ज़ नूर जहाँ जहाँ कुरान मजीद में आया उनकी तफसीर में देख लें तो जो मतालिब मैंने बयान किए हैं ये उसी के तहत ज़रूर आ जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये किताब है जो हमने नाजिल की है, अंज़लनाहु इलैका, जिसे हमने आप पर नाजिल किया है। किस पर? आप पर। कौन है ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है। और किस लिए नाजिल किया है? फरमाया इसलिए लितुख़रिजन नास, ताकि आप लोगों को निकालें। कहाँ से निकालें? मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से उजालों की तरफ ले आए, गुमराही से हिदायत की तरफ ले आए, कुफ्र से ईमान की तरफ ले आए, बदअमली से अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करने की तरफ ले आए, फिस्क से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की तरफ बुलाते हैं। जी हाँ, इसलिए किताब नाजिल की। इसलिए तो कहा जाता है नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। खुद सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है। अगर हिस्सी मानवी नूर और जो तकासीम नूर की जाती हैं उन सबको देखें तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हिस्सी भी नूर है जो नज़र आता है, मानवी भी नूर है कि इनका पैगाम जो है वो अंधेरे को दूर करता है और रोशनी लाता है। कलाम हो जाए मदनी भाई। ये नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है सारे आलम में, देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जब तलक चांद तारे चिल मिलाते जाएंगे, जब
جشن ولادت مناتے جائیں گے، بولو نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت محبوب خدا سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں گے، تو حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے، بولو نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حشر میں زیر لواء حمد عطار گاؤ، حشر میں زیر لواء حمد عطار گاؤ، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے، نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمنٹ سیکشن میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نعروں کے جواب بھی آ رہے ہیں اور کلاموں کے اشعار بھی آ رہے ہیں۔ ابھی مدنی رضا بھائی کلام پڑھ رہے تھے تو اس کی مناسبت سے بھی اشعار آئے ہوئے ہیں۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ویسے یہ اس کلام کے چند اشعار پڑھ کر اختتام کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ کون سا کلام ہے؟ نصیب چمکے ہیں، کیا بات ہے جی نور عالم بھائی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میلاد آیا، 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 نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جھلکی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد
نثار تیری چگل پگل پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے سارے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا زمان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا نعمت جن کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گا رہے ہیں میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھے پہ گو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ گو زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے سارے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا کیا بات ہے جناب والا. دل کر رہا ہے کہ کلاموں کا یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن گھڑی جو ہے، جو دامن وقت ہے، یہ گنجائش ختم کر چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس جو تھا وہ اختتام کو پہنچا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی، حضور کے میلاد کی خوب دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیغام کو لیجئے تو اللہ حضرت کہتے ہیں کہ ذکر آیات ولادت کیجئے. انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرنے والوں میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی شامل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد خدا مصطفیٰ یاد خدا مصطفیٰ